خودی کی تربیت کا تیسرا مرحلہ نیابت الہی ہے۔ اگر تو شتربان ہے یعنی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے تو جہان پر بھی حکومت کرے گا اور بادشاہت یعنی سلیمان علیہ السلام کا تاج تیرے سر کی زینت بنے گا۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے تو بھی اس کی زینت رہے گا، تو ایسی سلطنت کا تاجدار بنے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا اور عناصر فطرت پر حکمرانی کرنا کیا خوب ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سچا نائب اس کائنات کی روح کی مانند ہے۔ اس کا وجود دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہیں۔ وہ کائنات کے ہر شے کے تمام رازوں سے آگاہی رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مامور ہوتا ہے۔ جب وسعت کائنات میں اپنا خیمہ گاڑتا ہے تو اس پرانی بساط کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس کی فطرت نئے افکار سے معمور ہوتی ہے اور اپنا اظہار چاہتی ہے، چنانچہ وہ نیا جہان وجود میں لے آتا ہے۔ اس کے افکار کی کھیتی سے اس جہان جز و کل کی طرح کے سینکڑوں جہاں پھولوں کی مانند پھوٹتے ہیں۔ وہ خام فطرت کو پختہ تر کر دیتا ہے اور حرم سے یعنی ہر قلب سے بتوں کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس کی مضراب سے دلوں کی تاروں سے نغمے پھوٹتے ہیں۔ اس کا سونا جاگنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ بڑھاپے کو جوانی کا انداز یعنی جوانی جیسا عزم اور ولولہ سکھاتا ہے اور ہر چیز کو جوانی کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ وہ نوع انسان کے لیے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی، اچھے اعمال اور اچھی جزا کی خوشخبری دیتا ہے اور برے اعمال کی سزا سے ڈراتا ہے۔ وہ سپاہی بھی ہے، فوج کو تربیت دینے والا بھی ہے اور سپہ سالار بھی۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت پاک کا مدعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ وہ اسرار کے بھید کا رازدان ہے، یعنی دینوی اور روحانی علوم سے آشنا ہوتا ہے۔ اس کا سفید ہاتھ عصا سے مضبوط ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے ید بیضا اور عصا کی طرف اشارہ ہے، اور اسے پورا علم اور پورا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ شاہ سوار اپنے ہاتھ میں زمانے کے گھوڑے کی باگ تھامتا ہے تو زمانے کے گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی ہیبت سے دریا خشک ہو جاتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جاتا ہے، یعنی غلاموں کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے کم کہنے سے مردہ جانیں قبر کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح باغ کے اندر سے صنوبر۔ اس کی شخصیت کائنات کے وجود کی شخصیت کی دلیل یا تفسیر ہے۔ اس کے جلال و عظمت پر جہاں کی عظمت موقوف ہے۔ اس کے زیر سایہ رہ کر ذرہ خورشید کی عظمت پا لیتا ہے۔ اس کی قوت سے زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے زور عمل کے اعجاز سے دنیا کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ عمل کے نئے طور طریقے ایجاد کرتا ہے۔ اس کے پاؤں کے نقوش سے کئی جلوے اٹھتے ہیں، سینکڑوں کلیم اس کے طور کے مشتاق ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کی نئی تفسیر کرتا ہے، وہ اس خواب کو نئی تعبیر عطا کرتا ہے۔ اس کی پوشیدہ ہستی راز حیات ہے، اس کے ذریعے راز حیات واہ ہوتا ہے۔ وہ ساز حیات کا ان سنا نغمہ ہے۔ فطرت کی مضمور نگار طبیعت بڑی جاں گسل محنت کرتی ہے، تب کہیں جا کر نائب حق کی شخصیت کے دو شیر موزوں ہوتے ہیں، یعنی نائب کا پیدا ہونا آسان نہیں۔ ہماری مشت خاک پریشانی کے عالم میں آسمان تک جا پہنچی ہے۔ امید ہے کہ اب اس غبار سے وہ شاہ سوار ظاہر ہوگا۔ ہمارے آج کی راکھ میں ایسا شعلہ سویا ہوا ہے جو مستقبل قریب میں ہماری دنیا میں تپش و حرارت پیدا کر دے گا۔ ہمارے غنچے کے دامن میں گلستان چھپا ہوا ہے،
ہماری آنکھ آنے والی صبح کے نور سے روشن ہے۔ اے نائب حق، اے زمانے کے گھوڑے کے سوار، تو امکان کی دنیا کا نور ہے، تجھ سے عمل کے نئے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس ہنگامہ موجودات کی رونق بن، تو اس دنیا کی آنکھ کا نور ہے، ہماری آنکھوں میں بس جا۔ اقوام دنیا نے جو شورش برپا کر رکھی ہے اسے آ کر خاموش کر دے، ایسا نغمہ سنا جو کانوں کے لیے لطف و راحت بنے۔ اٹھ اور دوبارہ ایسا قانون لا جو اخوت کا ساز ہو، ایسا جام جس کے اندر محبت کی شراب ہو۔ دنیا میں ایک بار پھر امن و امان قائم کر اور فساد کرنے والوں کو پھر صلح کا پیغام دے۔ نوع انسان کھیتی ہے اور تو اس کا حاصل، تو ہی کاروان زندگی کی منزل مقصود ہے۔ ہماری ملت کے شجر سے خزاں کے پتے ظلم و ستم سے گر چکے ہیں، ہمارے باغ پر موسم بہار کی مانند آ۔ ہمارے بچے جوان و بوڑھے جو غیر اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، ان کی شرمسار پیشانیوں کو اس سے نجات دلا۔ ہم اس جہاں کے سوز میں جل رہے ہیں، تاکہ تیرے آنے سے ہم عزت و عظمت سے سرفراز ہو جائیں۔